السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ دین سیکھے اظہار علیمی کے نام سے چینل، جہاں پر دین کی باتیں درس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے 3 دن مسائل اور 3 دن فضائل۔ یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اس لیے جہنم ہی سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن ہم لوگوں نے 20 قرآنی آیات سے جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں سماعت کیا، اور کل ہم لوگوں نے لگ بھگ 20 ہی احادیث سماعت کی۔ آج اس کے آگے گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو علم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ ہی کا ہوگا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ کہا گیا ہے، بہت بڑی آگ۔ سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 12 میں یہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حمزہ کے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے نار اللہ الموقدہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی آگ۔ اسی طریقے سے کہیں پر نارن تلظہ کا لفظ آیا ہے کہ آگ کی لپٹ، اور اسی طریقے سے نارن حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ، سورہ غاشیہ کے آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے۔ تو عذاب تو جہنم میں بہت طرح کے دیے جائیں گے، لیکن جو اصل عذاب ہے وہ یہی ہے کہ آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مقصد ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، لہٰذا دنیا کی آگ سے کئی درجہ زیادہ گرم ہونے کے باوجود بھی یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی، بلکہ نہیں مسلسل عذاب اور عقاب میں مبتلا رکھے گی۔ جی ہاں، جہنمیوں کو جلا دینا، ختم کر دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد ہوتا تو دنیا میں آگ میں بھی جل جائے، جبکہ جو ہے آگ، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ سخت ہے، گرم ہے، تو وہ بھی جلا دے، لیکن مقصد جلا دینا ہی نہیں ہے، عذاب دینا مطلب ہے۔ انسان کو موت کے وقت تکلیف اتنی ہی دیر ہوتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ اسے موت آ جائے پھر تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور مقصد یہاں پر دائمی عذاب دینا ہے۔ تو اس لیے وہ انسان کو اس میں موت نہیں آئے گی، اس کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے اور اسی وجہ سے قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ اس آگ کا معاملہ یہ ہوگا، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ اس سورہ مدثر کے آیت نمبر 28 میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 4 میں ہے کہ اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ معاملات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، اس پر بات ہوئی ہماری کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ٹھیک ہے، جب یہاں آگ میں کچھ دیر رہے تو انسان مر جاتا ہے تو پھر وہاں بھی موت آ جائے گی، پھر معاملہ ختم۔ تو زندگی ہم کیوں برباد کریں، کیوں اتنے اپنے آپ کو عبادت کے بھٹی میں جھونکیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزار لیتے ہیں، وہاں پر جو جتنے سخت عذاب ہوگا، جتنا جو ہے یہ پاورفل آگ، اتنے جلدی ہم جل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو نہیں صاحب، قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہاں موت نہیں آنی ہے۔ اس آگ میں کافر نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ یاد رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا، جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد آس پاس دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ وہ آگ کو جلا رہا تھا اور دوڑ دوڑ کر کبھی یہاں جہاں سے بھی لگے کہ یہ آگ سرد پڑ رہی ہے، وہاں پر وہ جا کر کے اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ انہ مالک خازن جہنم، اس کا نام مالک ہے اور جہنم کا یہ دروگہ ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈراؤنی شکل کے ایک دیکھیں گے شخص کو، جو جہنم کو دوڑ دوڑ کے اس کی آگ جہاں سرد پڑے اسے بھڑکا رہا ہے۔ تو آپ حضرت جبریل سے یہ پوچھیں گے، حضرت جبریل نے بتایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ مالک ہے، ان کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کے دروگہ ہے۔ گویا دروگہ جہنم کی آگ آج بھی، دروگہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ
کو بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا، یعنی آج بھی جہنم کو بھڑکائی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی جہنم، پھر اس کے بعد 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی اس کی شکل، پھر اس کے بعد سیاہ ہو گئی اور اب سیاہی ہے، اور ابھی بھی مسلسل اسے بھڑکایا ہی جا رہا ہے۔ جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کے بعد بھی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، کہیں سے بھی اس کی لپٹ میں اور اس کے شعلوں میں کمی آئے گی تو وہاں پر ان کا کام ہی یہی اسے بھڑکاتے رہیں گے۔ تو یہ معاملات رہیں گے، ذرا آپ غور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ہم بھڑکا دیں گے، اللہ ہی کے حکم سے ہیں، اور یہ کام دروغ ہے، یہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو وہ اسے بھڑکاتے رہیں گے۔ ذرا دیکھیں اور تصور میں جائیں کہ کس جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچرز ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ پڑھ لو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ تو کیوں کہتے ہیں فیل ہو جاؤ گے؟ فیل ہونا ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، فیل ہو جائیں گے تو کیا ہے، لیکن کیوں وہ کہتے ہیں کہ فیل ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ فیل ہو گئے کہ دنیاوی زندگی بھی تمہارے لیے عذاب بن جائے، دنیاوی زندگی بھی تمہارے لیے عذاب ہو جائے اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہوگے تو، صحیح سماج میں زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ تو دیکھا جائے تو بیسک بس اتنا ایک لفظ ہے کہ پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، لیکن فیل ہو جاؤ گے تو کیا کیا نقصان ہے اس کی ڈیٹیل آنے والی زندگی میں وہ زندگی ہمیں بتا دیتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم نیک عمل کریں ورنہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، عقیدہ اپنا صحیح رکھیں ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن کس جہنم میں؟ جہنم میں جانا کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ کیوں جہنم میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے؟ کیوں فیل ہونے سے ہمیں روکا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوشش کرو کہ فیل نہ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ اگر جہنم میں جانا پڑا صاحب تو پھر ناکامی ہاتھ لگے گی، اور پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ اور پھر کس جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے وہ جہنم ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ مزمل صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑی ایک آواز آ رہی ہوگی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مدرسہ ہے، یہ بلڈنگ، اس میں کام ہو رہا ہے تو تھوڑا اسے اگنور کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تیز بولوں، آپ بھی تھوڑا اپنے کان کو میرے پاس لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے اس جہنم سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کی بڑی دقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں صاحب۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، اور سادہ انداز یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوگا۔ اگر کم سے کم دنیاوی آگ، اندازہ کیا اس کی حیت ہوگی، کیا تپش ہوگی، اس کا صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ سخت ہے۔ تو دنیاوی آگ کی اگر ٹمپریچر کم مانا جائے تب بھی وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے، تو اس اعتبار سے ہی اگر اس کا 70 گنا ہم اگر کر رہے ہیں تو وہ کتنا ہو جائے گا؟ وہ جو ہے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے۔ حالانکہ اب بھی معاملہ یہ ہے کہ آگ کے درجہ حرارت کا انحصار ایندھن پر ہوتا ہے نا، اسے جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں درجہ حرارت 2000 سینٹی گریڈ سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ یہ بھی ہے، یہ جو ایندھن جیسا ہے جو جلا رہے ہیں ہم سامان، اس کی کیا کنڈیشن ہے، تپش ہے، اس اعتبار سے اس آگ کی حرارت ہوتی ہے۔ کوئی نارمل چیز ہے، کمزور چیز ہے تو اس کی حرارت الگ ہوگی، کوئی سخت چیز ہے اس کی حرارت الگ ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جہنم میں کیا بولتے ہیں، پتھر اور انسان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنم کے ایندھن کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگی، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 24 میں۔ ممکن ہے کہ انسانوں کو ایندھن اسی لیے کہا گیا ہو کہ وہ بھی اس آگ میں
जल कर ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि पत्थरों की तरह उनका वजूद भी बाकी रहेगा। जो जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर को कहा गया है, तो इंसान तो जल के ख़त्म हो जाए, लेकिन पत्थर जल के और वो शोला फगर हो जाता है, उसमें और जो है तपिश आ जाती है। तो इंसान को भी इसीलिए ईंधन कहा गया है, उम्मीद है इसलिए कहा गया कि इंसान भी वहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि जिस तरीके से पत्थर बाकी रहेगा उसी तरीके से इंसान भी उसमें बाकी रहेगा। ये हमने कुरान और हदीस से भी समाप्त किया। इसलिए इंसान जहन्नम के ईंधन को, जहाँ पत्थर को ईंधन कहा गया है, वहीं पर इंसान को भी जहन्नम का ईंधन कहा गया है। तो आप सोचें, अगर दुनियावी आग के कम से कम अगर हम इसके डिग्री मान लें, टेम्परेचर को मान लें तो 2000 है, तो फिर उसका इस एतबार से देखा जाए तो 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सोचिए 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड की तपिश में अगर हमें डाला जाएगा तो हमारा क्या मामला। इसलिए साहब हमें कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम जो है जहन्नम से अपने आप को बचाएं। जी थोड़ी लाइट की दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि लाइट कभी रोशनी जा रही होगी, कभी नहीं जा रही होगी, तो थोड़ा इसके लिए मैं माजरत का, लाइट यहाँ कल से नहीं आ रही है। ये मामलात है। आवाज़ जो अलग से आ रही है, कमेंट करना, अलग से आवाज़ आ रही है तो ये क्लियर आवाज़ क्या आ रही है कि नहीं। तो ये मामलात हैं, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस जहन्नम से बचने के लिए कहा जा रहा है। जो कह दिया जाता है कि पढ़ो वरना नाकाम हो जाओगे, तो क्यों कहा गया नाकाम हो जाओगे? नेक अमाल की रब को राज़ी करो वरना जहन्नम में डाला जाएगा। क्यों जहन्नम से डराया जाता है? उसकी वजह कल परसों से हम कुछ समाप्त कर रहे हैं, पुरानी आयात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो थोड़ी आवाज़ आ रही है तो डिस्टर्बिंग हो रही है थोड़ी सी। तो क्यों कहा जा रहा है जहन्नम से बचने के लिए? वो परसों से हम समाप्त कर रहे हैं पुरानी आयात और अहादीस मुबारका से। अब कुछ जो है इन्हीं सब की रोशनी में कुछ वजाहती मामला है। इस शदीद, अब आगे ये कह रहे हैं कि इस शदीद गर्म आग से जहन्नमियों के लिबास बनाए जाएंगे, उसी आग से उनके बिस्तर तैयार किए जाएंगे, उसी आग से उनके लिए छतरियाँ और कनातें बनाई जाएंगी और उसी आग से उनके फर्श बनाए जाएंगे। अज़ाब अलीम की ऐसी बदतरीन जगह पर इस इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी जो अपनी हथेली पर छोटा सा आंवला भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। परसों जो हम समाप्त कर रहे हैं उसका निचोड़ ये है कि हमने समाप्त किया कि उस 1,38,000 है ना डिग्री सेंटीग्रेड की जो तपिश होगी उसमें तो रहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि कपड़ा भी वही, बिस्तर भी वही, लिबास भी वही, बिछौना भी वही, सब कुछ उसी का होगा, उसमें रहना होगा। उस इंसान को जो एक आंवला भी जो अपने हाथ पर नहीं रख सकता है, गरम पत्थर रख पाएगा, हाथ भी इंसान नहीं रख पाएगा। गरम खौलता हुआ पानी हाथ में नहीं रख पाएगा इंसान। और अगर इंसान नाफरमानी करे तो उसे रहना पड़ेगा। इसलिए जहन्नम से बचने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को जहन्नम से बचा लो साहब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये मामलात है, इसलिए हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को उस जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त का आलम ये है कि जून जुलाई के मौसम में दोपहर 12 बजे की गर्मी और लू बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं होती। कमज़ोर, बीमार और बूढ़े लोग की तो मौत तक वाक़ई हो जाती है। हालांकि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की शदीद गर्मी महज जहन्नम के सांस या भाप की वजह से, यानी कहते हैं जो इंसान जहन्नम की भाप बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। कहते हैं कि जहन्नम साल में एक मरतबा सांस लेती है और सांस छोड़ती है। जब सांस लेती है तो यही मौसम सर्द का होना होता है, और जब वो सांस छोड़ती है जहन्नम तो यही गर्मी का मौसम आता है। यानी कि ये उसकी फूंक है, जहन्नम की एक सांस है। ज़रा सोचें, जहन्नम की सांस का ये आलम है कि मई जून की तपिश को इंसान बर्दाश्त न कर पाए और छोटे ध्यान न दिया जाए तो मौत तक वाक़ई हो जाए, जिसे हम हैज़ा वगैरह की बीमारी कहते हैं, गर्मी से होती है। ज़रा सोचें कि उस जहन्नम की तपिश का आलम क्या होगा जब उसकी सांस लेने का कि तपिश का ये आलम है, तो तपिश का आलम को जी आमीन आमीन। मुज़म्मिल साहब, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार।
اللہ ہم سبوں کو جہنم سے پناہ دے۔ تو یہ معاملہ صاحب اس لیے کہا گیا اس جہنم سے بچنے کے لیے۔ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ رب سلم رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے، یہ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں۔ تمام انبیاء کو بھی فکر ہوگی، بس اس کی گرمی کو دیکھیں، خوف خدا ہوگا۔ عبادتیں تو ان کی بڑی ہیں، معصوم خطا ہیں، لیکن پھر بھی رب سے ڈر یہ کہ وہ ایسا کہیں گے۔ صاحب ذرا دیکھیں آپ، اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی ہیں۔ عشر مبشرہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ میں سے اس لیے کہا گیا کہ آپ خلیفہ دوم تو ہیں ہی، آپ صحابی جلیل القدر صحابی تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ ان 10 خوش نصیب صحابی میں سے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، یعنی کلیئر ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ تو بتائیے، ہمارا تو فکس ہی نہیں ہے، تو ہم جہنم سے ہمیں بچنے کی کوئی فکر نہیں، وہاں ان کو جنت میں جانا فکس ہے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آگ کے عذاب والے آیت پر پہنچے تو ذرا آپ بتائیں، یہ ہمارے معاملات ہیں صاحب۔ اس لیے کہا گیا کہ جہنم سے ہمیں پناہ مانگتے رہنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ سوچے آپ، لوہار کے دکان کی طرف سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ آگ کو جو ہے بھڑکائے ہوئے ہے اس میں لوہے کو پگھلانے کے لیے تاکہ اسے آکار دے سکے، اسے دیکھ کر کے آپ کو جہنم کی یاد آ گئی اور آپ جو ہے بے چین ہو۔ ذرا سوچیں جی۔ ٹوٹل ویڈیو صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے کی درس کی نشست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا بھی سلسلہ رہتا ہے، گزارش ہے کہ سبھی سماعت کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں، ذرا سوچیں آپ اور ہم غور کریں کہ یہ معاملات تھا ان کا جو ہم سے کہیں زیادہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن پھر بھی جہنم سے کے عذاب سے پناہ اور ڈر کا یہ عالم تھا۔ اور ہمارا تو کوئی کلیئر ہی نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے تو زیادہ ادھر ہی معاملہ ہے، بے سبب بخش دینا پوچھ اعمال، رب کی رحیمی ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بڑی دقتیں ہوں گی۔ تو ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت عطا سلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا، تو آپ جو ہے دیکھیں تو آپ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اسے دیکھ کر کے بزرگ جو ہیں بے ہوش ہو جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یاد آ جا رہا ہے جہنم کا وہ عذاب ان کے سامنے آ جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کیا معاملہ ہوگا ہمارا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا تھا، آپ اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ ذرا سوچیں آپ، یہ معاملہ ہے لوگوں کا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان، ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ ہمارا الگ ہی معاملہ ہے صاحب، ہم الگ ہی زون میں ہیں، الگ ہی ہمارے تخیل میں ہیں۔ اور یہ بزرگوں کا معاملہ ہے جن کی عبادتوں کے ہم دھون تک نہ پہنچ پائے، جن کی عبادتوں کے گرد تک ہم نہ پہنچ پائے، ان کا یہ عالم ہے۔ اور ہمارا کیا عالم ہے ذرا بتائیں۔ ٹوٹل ویڈیو صاحب بہت بہت شکریہ، ذرا بتائیں آپ ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ذرا سوچیں آپ، سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔
بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے، آمین ثم آمین۔ مانگتے رہیے صاحب، مانگتے رہیے۔ آج ہو سکتا ہے کہ کیا بولتے ہیں آخری ادا بھی کیا گیا ہے، علماء نے یہی بتایا کہ اس بھی پڑھ لیا جائے، الوداع جمعہ کی طرح پڑھ لیا جائے۔ تو آج جو ہے الوداع کے جمعہ کے اعتبار سے اس جمعہ کو پڑھا گیا، اور اگر 29 کی چاند ہوئی تو پھر یہ آخری رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ لیکن صاحب میں کسی پر شکوہ اور شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم خوش ہیں کہ آج الوداع کا جمعہ ہے۔ صاحب یہ تو اور زیادہ ڈیپلی جو ہے ہمیں رب سے لگاؤ کا یہ معاملات ہے۔ یہ لمحات، یہ گھڑیاں تو اب ایسی ہیں کہ اس وقت رب سے ہم زیادہ توجہ لگا دیں، رب کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں کہ افسوس یہ مہینہ اتنا بہترین مہمان اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ جی مسٹر عرش صاحب، عرش صاحب، آس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ جی میں آپ کو پہچان لیا، افضل خان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں۔ تو یہ الوداع اس لیے ہے کہ ہم اس لیے منایا جاتا ہے، اس لیے اسے مسلمان مناتے ہیں کہ اب جمعے تو آئیں گے ہر ہفتے، لیکن اس سال رمضان کا یہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اسے منایا اس طریقے سے۔ تو کس طرح منانا چاہیے؟ اگر کوئی مہمان جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو تو ہمیں اس کی رخصتی کیسے ہو؟ خوب خوش ہوں، ہم خوب خوش ہوں گے۔ چلو اب یہ جا رہا ہے جان چھٹی، یقیناً مہمان اگر ایسا ہے جس نے پریشان کیا ہو تو ٹھیک ہے کہ ہماری کنڈیشن ہوگی، لیکن اگر جس نے ہمیں رحمت دے دیا ہو، جس نے مغفرت کا پروانہ سنا دیا ہو، جہنم سے آزادی کا اشرہ دے دیا ہو، تو کیا اس کے بھی جانے پر ہماری یہی کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ہم خوش ہوں؟ نہیں صاحب، میں نے اس لیے کہا کہ دو کنڈیشن ہمارے ساتھ اس وقت ہے، رمضان کے جانے کا غم اور عید کی خوشی کے آنے کا انتظار کریں۔ اس دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام کر دیا ہے۔ کوئی چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھے۔ آج خوشی منا، آج اسی میں جو ہے تمہارے لیے بھلائی ہے، آج کوئی روزہ نہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ تو یہ رمضان گزر رہا ہے تو ہمیں اس اعتبار سے ہی لے کہ بس یہ رمضان ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو جہنم کا اصل عذاب تو یہی ہے کہ آگ ہے۔ تھوڑا ابھی ٹائم ہے 5 منٹ لگ بھگ، تو کچھ اور سماعت کر لیں کہ جس طرح جیل کے اصل شناخت تو قید ہی ہوتی ہے۔ جیل کیسے کہتے ہیں ہم کہ جیل نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قید ہے، اصل تو یہی ہے۔ لیکن کرائم کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے قید خانے میں الگ الگ جو ہے سزائیں بھی دی جاتی ہیں، پنش بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے سمجھانے کی ایک کوشش ہے کہ جس طرح جیل کے اصل شناخت پہچان تو قید بند ہی ہوتی ہے، لیکن مجرموں کے جرائم کے مطابق جیل میں انہیں بعض دوسری سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جہنم کی اصل شناخت پہچان تو آگ ہی ہے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ ان تمام عذابوں کی تفصیل جو ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس پر کچھ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ جی ابھی بتا دے رہا ہوں، 5 منٹ میں بعد آپ کے سوال کو لے لیتا ہوں، میں اس پر کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔ تو یہ معاملات ہے صاحب کہ اصل پہچان تو یہی ہے، یہی کافی ہے۔ اب اگر آپ سوچیں تو یہ بھی ذہن میں سوال ہے کہ اچھا اس کے علاوہ بھی عذاب ہے کیا؟ آگ میں دنیاوی ڈال دیا جائے وہی بہت ہے، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ آگ بھی یہاں سے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ جو پاورفل ہے۔ پھر اس کے بعد بستر بھی وہی، لباس بھی وہی، اوڑھنا بھی وہی، کھانے پینے کی تمام چیزیں، کھانے کو سب سے بدبودار چیز کی دنیا میں ڈال دیا جائے، تمام ہریالی اس کی بدبو سے ختم ہو جائے، پینے کی چیز کی ڈول ڈال دیا جائے تو اس سے جو ہے اس کی بدبو سارے مخلوق کو محسوس ہو جائے۔ یہ عذاب کم، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ بھی جو ہے عذاب ہے۔
سوچیں آپ، اس کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ایک لڑکا روزے کی حالت میں زنا کر لیا تو وہ گنہگار ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، اور گنہگار بھی بہت سخت ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ میں رمضان میں زنا، اور وہ بھی روزہ رکھ کر کے زنا، اللہ کی پناہ صاحب۔ اب دیکھ لیجیے ایسے بھی لوگ ہیں صاحب، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ آپ نے سوال کیا ہے، کہیں سے سنا ہوگا کسی کے بارے میں، سوچیں آپ، ایسے بھی لوگ ہیں صاحب۔ سوچئے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ معاملات ہے صاحب۔ جی بالکل، سوال ہے کہ روزے کے میں انتقال کرنے والا کیا ہر انسان جنتی ہے؟ سوال شاید آپ کا اس طرح ہے کہ کیا رمضان میں کوئی گنہگار، فاسق و فاجر اگر وہ انتقال کر جائے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو دیکھیے، یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس کی جو بے حساب اسے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بندے اور اللہ کا ہے۔ ہم بالفرض اسے گنہگار مان ہی لیتے ہیں، تو اگر اللہ بخش دے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور دوسری بات کہ کیا پتہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر دیکھنے میں برا ہوتا ہے، پر کوئی ایسی ادا اللہ کو اس کی ایسی پسند آ جاتی ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے بندے کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے وسیلے سے، اور رشک بے نظر دیکھنا چاہیے کہ کتنا قسمت والا ہے یہ، کہ تھا گنہگار لیکن کوئی ادا اس کی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے مولا، اس گنہگار کی جس نیک عمل سے راضی ہو کر تو نے اسے اتنی اچھی موت دی ہے، مولا مجھے بھی تو اچھی موت نصیب فرما دے۔ یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ کیا آپ کے ہاں بھی اندھیرا بالکل ہو گیا؟ میرے موبائل میں تو اندھیرا نہیں ہے، پر جیسا ہوگا آپ بتائیں گے۔ تو یہ ہمارے معاملات صاحب، اور جو زہریلے بدبودار آلات اور کھولتے گرم مشروبات کا عذاب دیا جائے گا آگ کے علاوہ۔ وہیں جو ہم نے سماعت کیا کہ کھانے پینے کے معاملات میں انسان کس قدر نازک مزاج ہے، اس کا اندازہ ہر انسان اپنے ذات سے لگا سکتا ہے۔ جو چیز گلی سڑی ہو یا باسی ہو یا انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ بعض حضرات کھانے میں نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے۔ لذت دہن کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کا براہ راست انسان کی صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ لذت کی خاطر حضرت انسان نے کیسے کیسے عجیب و غریب معقولات، کھانے کی چیزیں اور مشروبات، پینے کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ بلا مبالغہ ان ساری اقسام کا شمار بھی ممکن نہیں۔ جو کھانے پینے کی دنیا میں چیزیں، ان کا کون شمار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شمار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس قدر لذت ہے کہ اگلے دنیا میں اس قدر لذت سے شاد کام ہونے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ یہ درس مکمل ہو گیا ہے تو سارے سوالات میں دیکھ لیتا ہوں۔ جی درس مکمل ہوا۔ آج کا سبق درس نمبر 25 ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ دین سیکھے اظہار علیمی کے نام سے یہ یوٹیوب پر ہے، اور اس کا ویڈیو بنا کر درس کا میں فیس بک پر بھی اظہار احمد کے نام سے ID اس پر ڈال دیا کرتا ہوں۔ درس مکمل ہوا۔ اب جو ہے درس کے لیے جو صرف آتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ الوداع فی امان اللہ۔ چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، محبت کریں، اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخری اشرا
عشر کے صدقے میں اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہماری تمام اعمال میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے قبول فرمائے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔